بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مکروہات وضو، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ مکروہ وہ عمل ہے کہ اگر اسے انجام نہ دیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مکروہ حرام نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ مومنین واجبات اور مستحبات کے درمیان جو فرق ہے اسے جانیں، حرام اور مکروہ کے درمیان جو فرق ہے اسے جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ مستحبات کو واجب سمجھنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ مکروہات کو حرام سمجھنے لگیں، یا یہ کہ حرام کو مکروہ سمجھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ توضیح المسائل اور دیگر کتب فقہی میں واجبات کو الگ بیان کیا جاتا ہے اور مستحبات کو الگ، اسی طرح سے محرمات یعنی حرام کو الگ بیان کیا جاتا ہے اور مکروہات کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ مکروہات ہیں وضو کے، یعنی ایسے عمل ہیں کہ جن سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے۔ وضو کی شرائط میں سے ایک شرط ہم نے بیان کی کہ اعضاء وضو کو خود دھونا ہے اور سر اور پاؤں کا مسح بھی خود انجام دینا ہے۔ کب کہ جب انجام دیا جانے کا امکان ہو، یعنی انسان اتنا مریض یا اتنا بیمار نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سر تک نہیں پہنچ سکتے کسی پلاسٹر کی وجہ سے، یا وہ جھک نہیں سکتا اور پاؤں کا مسح نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں تو اس کام کو کوئی نائب انجام دے گا، یا یہ کہ اگر وہ ہاتھ نہیں پہنچا سکتا تو اس کے ہاتھ کو کوئی شخص کھینچ کے پہنچائے گا۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ مکروہ ہے کہ وضو میں اس طرح سے کوئی پانی ہاتھ میں دے۔ مکروہ سے کیا مراد؟ اگر کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور بعض دفعہ ممکن ہے کہ کوئی اس کام کو انجام دے اور مجبوری یہ ہو کہ وہ کر نہیں سکتا، یعنی خود لوٹے سے پانی اپنے ہاتھ میں ڈال نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس عمل کا جو مکروہ پہلو ہے، یعنی جو کراہت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ بس اگر ہم اپنے ہاتھ سے وضو کر سکتے ہیں اور پانی ڈال سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم خود یہ کام نہ کریں اور کسی اور سے یہ کام لیں، کون سا کام؟ یعنی پانی ہم کسی سے لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے ڈال کے ہاتھ ہم خود دھوئیں گے، کیونکہ یہ تو واجب عمل ہے۔ پانی کوئی دوسرا ہمارے اگر ہاتھ میں دیتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایسے پانی سے وضو کرنا کہ جو سورج کی تپش سے گرم ہو چکا ہو، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا پانی وہ پانی ہے کہ جو کھلا ہوا ہو سورج کے سامنے اور سورج کی تپش سے گرم ہو جائے۔ اب اگر بچا جا سکتا ہے اس پانی سے کہ جو کسی پائپ میں ہو اور سورج کی تپش سے گرم ہو چکا ہو تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن بعض جگہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے، جیسے عرب کنٹریز میں یا پاکستان کے بعض علاقوں میں اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ پورا اوور ہیڈ ٹینک ہی گرم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کوئی سمجھے کہ کیونکہ اوور ہیڈ ٹینک گرم ہو چکا ہے تو بس ہم وضو ہی نہ کریں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کیونکہ یہ تپش سے گرم ہو چکا ہے، اور اگر کھلا ہوا ہوتا تو زیادہ کراہت تھی، لیکن کیونکہ یہ اوور ہیڈ ٹینک ٹیمپریچر کی وجہ سے گرم ہوا ہے اور یہ ڈھکا ہوا تھا تو کراہت نہیں ہے۔ گو کہ اگر اس سے بھی بچا جا سکے تو بچے انسان۔ مثال کے طور پہ وضو کے لیے ایک جگ میں پانی الگ سے رکھ لے، یا یہ کہ اتنی کم مقدار میں پانی استعمال کرے کہ جو عام طور پر پائپ میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کو اگر استعمال کرے تو بہتر ہے۔ لیکن کراہت اس پانی سے ہے کہ جو کھلا ہوا ہو اور سورج کی تپش سے گرم ہوا ہو، جیسے کہ بالٹی صحن میں رکھ دی جائے اور اس سے وضو کیا جائے یا اس سے نہایا جائے۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے حائض خاتون کے جھوٹے پانی سے یا جس برتن میں انہوں نے پانی پیا ہو۔ اسی طریقے سے مکروہ ہے حرام گوشت جانور نے جس برتن سے پانی پیا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بالٹی میں حرام گوشت جانور سے مراد بندر نے پانی پی لیا، بلی نے پانی پی لیا، اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ پانی نجس نہ ہوا ہو۔ فرض کریں کہ بلی کے منہ میں خون لگا ہوا تھا اور وہ خون آلود جو نجس خون تھا اس نے اسی
منہ کے ذریعے سے پانی کو نجس کر دیا تو اس سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر بلی کے چہرے پر کسی قسم کی نجاست نہیں ہے اور وہ آئی اور اس نے بالٹی میں منہ ڈالا اور اس کے بعد ہم وضو کرنا چاہیں تو کہا جائے گا کہ وضو تو ہو جائے گا کیونکہ یہ پانی نجس نہیں ہے، لیکن یہ کام مکروہ ہے، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے. بس جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کے جھوٹے پانی سے وضو مکروہ ہے، حتیٰ گھوڑا، گدھا اور خچر کے جو حرام گوشت نہیں ہیں ان کے جھوٹے پانی سے بھی وضو مکروہ ہے، چاہے جائے کہ ان کے جھوٹے کو کھایا جائے، کہ جو بعض دفعہ بعض جوہلا ہمارے انجام دیتے ہیں کام، تو ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے. وضو کے بعد وضو کے پانی کو خشک کرنا، چاہے وہ رومال سے ہو چاہے وہ تولیہ سے ہو، اور اسی طریقے سے ہاتھ سے پانی کو صاف کر کے جو ہے وہ پھینکنا یا پانی کو سوتنا چہرے سے یا ہاتھوں سے، یہ عمل بھی مکروہ ہے. جگہ کے اعتبار سے مکروہ ہے کہ جس جگہ استنجا کیا جائے وہاں پر وضو کرنا مکروہ ہے، لیکن کب؟ کہ جب اعضائے مسا نجس نہ ہو جائیں. فرض کریں کہ ٹوائلٹ کے فلش کے پاس اس جگہ کے جہاں پر پیشاب یا پیخانہ کیا جاتا ہے ہم نے وضو کیا اور پانی اڑ کے آیا جس سے ہمارا جسم نجس ہو گیا اور خصوصاً پاؤں نجس ہو گئے، تو اس پر تو مسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فرض کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو نجاست سے بچایا ہوا ہے اور اس جگہ پہ کہ جہاں پر پیشاب یا پیخانہ کیا جاتا ہے وہاں پر وضو کر رہے ہیں بشرط یہ کہ ہم نجس نہیں ہو رہے، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے. اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کچھ لوگوں کے کہ بعض وہ باتھ روم کے جس میں ایک جانب کوموڈ ہے یا فلش ہے اور ایک جانب واش بیسن ہے، تو کیا اس واش بیسن میں وضو مکروہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس قسم کے ٹوائلٹس کے واش بیسن میں وضو مکروہ نہیں ہے، بلکہ وضو مکروہ ہے کس جگہ پر؟ کہ جس جگہ پر پیشاب یا پیخانہ کیا جائے. لہذا کتب فقہ میں لکھا ہوتا ہے کہاں پر؟ وہ جگہ کہ جہاں پر استنجا کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم کلیئر بیان کرنا چاہتے ہیں، بعد میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا بیان ہوا، سمجھ کچھ اور لیا، بعد میں کنفیوژن ہو، تو ایسا باتھ روم کے جہاں پر واش روم ہے، ایسا باتھ روم کہ جہاں پر بیسن ہے اس میں وضو کرنا مکروہ نہیں ہے. لیکن ایسی جگہ کہ چاہے وہ فلیش ہو یا کموڈ ہو یا حتیٰ ایسی زمین ہو کہ جہاں پر پیشاب پخانہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر وضو کرنا مکروہ ہے. شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس برتن سے وضو کیا جائے وہ سونے یا چاندی کا نہ ہو. بس اگر برتن سونے یا چاندی کا ہو تو اس سے تو وضو باطل ہے. لیکن اگر برتن سونے یا چاندی کا نہیں ہے بلکہ سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہے تو وضو تو صحیح ہے، لیکن یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ عمل مکروہ ہے. یعنی اگر ایسے برتن سے کہ جس پہ سلور یا گولڈ کی پالش ہوئی ہے، یعنی پانی چڑھا ہوا ہے، اس سے وضو نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، یعنی اس کو ترک کیا جاتا تو بہتر تھا. مثال کے طور پہ ایک پلاسٹک کا لوٹا ہو اور ایک ایسا لوٹا ہو کہ جس پہ سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو، تو کہا جائے گا کہ اس لوٹے سے وضو کرنا مکروہ ہے اور اس پلاسٹک کے لوٹے سے وضو کرنا بہتر ہے. ان دونوں کے درمیان اس کو چھوڑا جائے. لیکن اگر ایسا برتن ہمارے پاس ہے کہ جس پہ سونے چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہے اور یہی پانی خالی ہے تو کیا وضو ہو سکتا ہے؟ تو وضو تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. یہ تھے کچھ مکروہات وضو کے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مومنین کو ان دروس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مذہب اہل بیت جتنا پاک اور پاکیزہ اور جتنا واضح ہے اس حقیقی مذہب اہل بیت کو دنیا تک پہنچائیں. اور ایک خاص نصیحت جو تمام مومنین کے لیے یہ ہے کہ اپنے مذہب کے اصول دین کو جانیں، فروع دین کو جانیں، اخلاقیات کو جانیں اور رسوم کو جانیں. رسوم کا انجام دینا حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ رسوم واجب کے انجام دینے میں رکاوٹ نہ ہوں یا وہ رسوم حرام نہ ہوں. لیکن یہ ظلم کہ جو عام طور پر ہو رہا ہے کہ رسمیں غالب آ گئی ہیں اصول دین و فروع دین کے اوپر، یہ قطعاً ظلم ہے خون مقدس امام حسین علیہ السلام پر، اور یہ ظلم ہے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور اسیران کربلا پر کہ انہوں نے اپنا خون دے کے، اپنی آل دے کے، اپنی اولاد دے کے، اپنی چادریں دے کے اس دین کو بچایا، اور اس دین کو ہم محض رسم و رسوم بنا دیں اور ایک کھیل بنا دیں اور ایسا ظلم کریں کہ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کے اصول دین و فروع دین کلیئر نہ ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. ہر مومن پر لازم ہے
کہ وہ دنیا کے مختلف افراد کے سامنے مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کے اصول کو بھی بیان کرے، فروع کو بھی بیان کرے اور اخلاقیات کو بھی بیان کرے، اور اسی طریقے سے ضمناً رسوم کو بھی بیان کرے اور واضح کہے کہ یہ چیز ہمارے مذہب کی اصل نہیں ہے، یعنی اصول نہیں ہے، فروع نہیں ہے، بلکہ یہ چیز رسم ہے۔ بس رسم کو رسم کی حد تک رکھے، اسے اصول دین یا فروع دین یا دین نہ بنائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔